یہ تو صرف معترضین کا مفروضہ ہے کہ عادلانہ سزا کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ جرم میں صرف ہونے والے وقت، یعنی کتنا وقت جرم ہوتا رہا، اس حساب سے سزا کا وقت بھی اس میں کوئی پروپورشن ہونی چاہیے، راست تناسب ہونا چاہیے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ مفروضہ اس کو میں نے غلط ثابت کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ فتنہ اور فساد سے بچیں اور اچھی سے اچھی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ معترضین اعتراض کرتے ہیں، عربی کا ایک محاورہ ہے المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اندھا ہی سمجھیے۔ اس لیے کہ اگر جتنی دیر کوئی جرم کرتا ہے اتنی دیر، یعنی اس کی سزا کا تناسب اسی انداز سے اگر قائم کیا جائے تو یہ سرے سے عقل اور عدل کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو مضحکہ خیز اس سے نتائج ثابت ہو جائیں گے۔ مثلا چور چند لمحوں میں چوری کرتا ہے، مگر اس عمل کے لیے ساری دنیا اسے سال ہا سال تک کی سزا دیتی ہے۔ کیوں؟ اب کیوں کے لیے میں کیسا اشارہ کروں؟ کیوں؟ راشی چند لمحوں میں رشوت لیتا ہے، مگر سال ہا سال کے لیے جیل کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک طالب علم چند لمحوں میں استاد کو گالیاں دیتا ہے، مگر نتیجتاً اسے ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امریکہ نے ایٹم بم کے ذریعے بہت قلیل وقت میں جتنے انسانوں کا قتل کیا، چنگیز خان نے اس سے بہت زیادہ وقت لگا کر، سال ہا سال لگا کر اس سے کم انسان قتل کیے۔ تو کیا چنگیز خان زیادہ وقت لگانے کی وجہ سے زیادہ بڑا مجرم اور زیادہ سزا کا مستحق ہونا چاہیے؟ ایسا کیوں؟ یعنی قتل کرنے میں صرف ہونے والا وقت چوری میں صرف شدہ وقت سے تھوڑا ہوتا ہے۔ قتل ٹھوس ہو گیا اور چوری میں ایک پوری پلاننگ ٹائم، مگر قاتل کی سزا چور سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں بہت ساری مثالیں قیاس کی جا سکتی ہیں۔ پس مذہبی تصور سزا پر اعتراض کرنے والے لوگ جو جواب ان مثالوں کے لیے دیں گے وہی اہل مذہب کی طرف سے بھی فرض کر لیا جائے۔ در حقیقت جرم اور سزا کا تعلق وقت کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ جرم سے اثرات معاشرے پر کتنے مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کی اہمیت اس میں صرف ہونے والی صلاحیتوں، مجرم کی نیت اور احوال کی نسبت سے قائم ہوتا ہے۔ اسے وقتی نسبت کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، یہ کم عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ کافر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں اور صلاحیتوں سے جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، مگر اپنے رب کا انکار کر کے آخری درجے میں اس کی ناشکری اور غلط استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی اس ناشکری اور صلاحیتوں کے غلط استعمال سے نہ جانے دیگر کتنے ایسے لاکھوں لاتعداد لوگ ہوں گے جن کی ناشکریوں اور بغاوتوں کا باعث بنتا ہے۔ مگر ایک انسان اپنے کفر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کتنے سارے لاتعداد انسانوں کو ناشکری اور بغاوت پر آمادہ بھی کرتا ہو۔ وہ اپنے اندر یہ جذبہ موجودن پا کر اس دنیا سے جاتا ہے، جو کافر ہوتا ہے کہ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے تو بھی وہ بغاوت اور سرکشی کی زندگی پر ہی قائم رہے گا۔ یعنی وہ اس دنیا سے اس امید کے ساتھ ہی جاتا ہے کاش تھوڑے دن اور ہوتے، میں تھوڑا سا اور مزہ کر لیتا۔ لہٰذا وہ سزاوار ہے اس بات کا کہ اس کا رب اسے اس سب کی ان گنت سزا دے۔ ہاں وہ چاہے تو کسی عذر کی بنا پر اپنے فضل سے اسے کم بھی کر سکتا ہے، لیکن عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کو ان لمیٹڈ سزا ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں افراد اپنی اچھی روش سے ہٹ گئے۔